علیکم ناظرین، ایس این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کو شہزاد امجاد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ایک ڈسکس کی تھی کہ پرائیویٹ سکولز کے اندر جو ہے تعلیم تو بچوں کو دی جاتی ہے، لیکن تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ تو یہی بات اور بھی کئی سکولز ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تربیت کا جو فقدان ہے اس کو ختم کیا جائے پرائیویٹ سکول میں، اور اس میں تربیت دینے میں ٹیچرز کا بہت بڑا عملی کردار ہوتا ہے، اور ٹیچرز کو اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں جو سکول کی انتظامیہ ہے اس کو بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور تربیت کا جو کردار ہے وہ آپ بچوں کو تب بھی اجاگر کر سکتے ہیں جب ہمارے سکولز کے اندر اسلامی تعلیم دی جائے گی۔ اسلامی تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، جبکہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں آکسفورڈ کا نصاب کو ترجیح تو دی جاتی ہے، انگلش کی لینگویج کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ اگر انگلش پڑھ لے گا، آکسفورڈ کا نصاب پڑھ لے گا تو بڑا ہائیلی کوالیفائڈ انسان بن جائے گا، جبکہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلامی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، پچھلی حکومت نے جو عمران خان کی حکومت گزری ہے، انہوں نے جو اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کیا کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے بچوں کے اندر تربیت جو ہے جو فقدان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسلامی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے۔ تو جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو تعلیمی اداروں میں ضروری قرار دیا تھا۔ تو موجودہ حکومت کو جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس اسٹیپ کو جو ہے مزید آگے بڑھائے، تاکہ ہمارے جو آنے والی نئی نسل ہے جو تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ اسلامی تعلیمات سے بھی آشنا ہو سکے، اور معاشرے میں ایک اچھا شہری بننے میں جو ہے اسلامی تعلیمات بہت زیادہ رول ادا کرتی ہے، اور تربیت میں اسلامی تعلیمات کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو اسلامی تعلیم لازمی ہے۔ آکسفورڈ تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن اگر اسلامی تعلیم کا شعور جو ہے بچوں میں دیا جائے تو اس سے جو ہے ہمارا معاشرہ مزید بہتر ہو سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اس کا خاتمہ جو ہے ہم اسلامی تعلیم دے کر ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس وقت ہماری ایک اسکول ہے سوہان میں، دی آئیڈیل پبلک اسکول کی جو میڈم ہے حسیبہ صاحبہ، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتوں کا اظہار کیا۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ اسلامی تعلیم ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ اس بات کو بہت زیادہ اپنے اسکول کے اندر فوکس کر رہے ہیں۔ اس میں والدین کے ساتھ بھی گاہے بگاہے رابطے میں رہتے ہیں، ان کو بھی جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے اخلاقی تربیت اور اسلامی تربیت میں جو ہے اپنا جو والدین کا ہے جو رول بنتا ہے وہ پورا ادا کریں۔ انگلش لینگویج ضروری تو ہے، لیکن اسلامی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈم حسیبہ صاحبہ نے کیا مزید جو ہے اس حوالے سے باتیں کی، ہم آپ کو بھی سناتے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ بچے بہترین تعلیم لے کر آئیں، وہ صرف تعلیم یافتہ نہ ہو، تربیت یافتہ ہو۔ اور تربیت یافتہ ہونے کے لیے بھی دیکھیں بچوں کو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ بچے کو پتہ ہو کہ بڑے اور چھوٹے کا ادب کیا ہے۔ اگر میرا دین مجھ سے یہ کہہ رہا ہے تو دین کیوں کہہ رہا ہے، اس کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ بوجھ ہو۔ اذان بچے سنتے ہیں، وہ کبھی اس کا جواب دینا لازم و ملزوم نہیں کرتے۔ بچے کو اذان کا جواب دینے کا پتہ ہو، اس کی اہمیت ہو کہ یہ دین ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ اذان کا جواب دینا ہے، تو اس کلمات کو کیوں دہرانا۔ بچے کو وضو کے مسائل بتائے جاتے ہیں کہ بیٹے کیوں وضو کرنا ضروری ہے، دانت صاف کرنا یہ تو ذاتی صفائی پر ہے، دانت صاف کرنا، آپ نے اپنے یونیفارم کو صاف رکھنا ہے، گھر جا کر اس کو ترتیب سے رکھنا ہے، جوتوں کو سیدھے طریقے سے رکھنا ہے، گھر جائیں تو سب سے پہلے با آواز سلام کریں، تاکہ گھر میں آپ جب گھسیں تو برکت ہو، والدین کو بھی پتہ ہو کہ میں ایک ادارے سے آیا ہوں تو مجھے کسی ٹیچر نے سکھایا ہے۔ جو ریگولر پڑھائی ہے وہ تو ہر اسکول کراتا ہے، ہم کیوں اس چیز پر بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے جس پر بچوں کو کام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بچے کو اپنی ذاتی صفائی کے گھر جانا ہے، آپ نے نہانا ہے، آپ نے اپنے ناخن صاف کرنے ہیں، آپ نے اپنے دانتوں کی صفائی اختیار کرنے ہے، اور اس کے اوپر جب ہماری ماہانہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے ہم پیرنٹس کو بھی بار بار لاگو کراتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیں۔ توجہ دینے سے کیا ہوگا کہ بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اگر ان مسائل کے اوپر کام کیا ہے
اگر ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو بچہ سب سے پہلے معاشرے میں تربیت یافتہ ہوگا. اگر تربیت یافتہ ہے تو تعلیم بھی اس پر کچھ اثر ڈال سکتی ہے. اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہے تو تعلیم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. صحیح ہے. بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. صحیح. سب سے پہلی چیز یہ. صحیح. اچھا میم، اتنے زیادہ پرائیویٹ اسکول کھلے ہیں، ہر 5 اسٹیپ پہ ایک اسکول مل جاتا ہے. اگر سوہان کی بات کریں کوئی 40 سے 45 کے راؤنڈ اباؤٹ اسکولس ہیں پرائیویٹ اسکول. آپ کی کیا رائے ہے کہ زیادہ پرائیویٹ اسکول کھلنے سے تعلیم کا معیار بہتر ہو رہا ہے یا مزید گر رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ پرائیویٹ اسکول کھلنے سے معیار بہتر ہوگا یا گرے گا. ہر پرائیویٹ اسکول یا ہر تعلیمی ادارہ وہ اپنا اپنا منشور سیٹ کر کے کام کر رہا ہے اور سب تعلیم کے لیے کوشاں ہے. میرے حساب سے تو ہر کوئی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچانا چاہوں گی آپ تک یا باقی عوام تک، وہ یہ کہ دیکھیں، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم تو دیتے ہیں لیکن اپنی ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ ہم بچوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. چاہے اس میں کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی استاد ہو. سب سے پہلی چیز اس پر کام کرنا چاہیے کہ اس کی ذاتی سکلز کو دیکھتے ہوئے اس بچے کو اس معیار پر بٹھائیں. چاہے کوئی بھی، اگر وہ گورنمنٹ پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، گورنمنٹ میں کسی کلاس کی سطح پر بیٹھا ہوا ہے یا پرائیویٹ اسکول میں کسی بھی کلاس کے لیول پر بیٹھا ہوا ہے، تو ٹیسٹ لینے والے یا اس کو پاس کرنے والے ادارے کا سب سے پہلا جو کام ہے یا اس کا ذاتی مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس بچے کی سکلز کو دیکھیں، اس کے مطابق اس کو کسی کلاس میں بٹھائیں. ہمارے پاس وہ بچے بھی آتے ہیں جو کسی دوسرے اسکول سے تو شاید پہلی دوسری پوزیشن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بچے اس کلاس کے لیے اہل ہی نہیں ہوتے. ان کے اندر وہ سکلز ہی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو بٹھا سکیں. کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کا وقت ضائع ہو گیا. ہمیں اس کو بٹھا کر ان تمام تر چیزوں کی سکلز پر پہلے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ والدین کی نظر میں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید اپنی انکم بڑھانے کے لیے یا ہم سے کچھ لینے کے سبب یہ اب ہمیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن یقین جانے کہ اس وقت ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی کو ورکرز ہیں یا ہمارے ہی کو میٹس ہیں جو اس مارکیٹ پہ رہتے ہیں، اس کو بزنس کے طور پر چلا رہے ہیں، وہ بچے کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. صحیح ہے. اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ کہوں گی کہ تمام اساتذہ ہوں، کسی ادارے کے اونرز ہوں، ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس چیز پر کام کریں کہ ہم کسی بھی طرح سے اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. آپ والدین کو اعتماد پہ لیں، بچے کی کارکردگی اور صلاحیت پر کام کریں اور اس چیز کو دیکھیں. یہاں پر آ کر تھوڑا سا فلکچویٹ یا ویری کر جاتی ہیں چیزیں ادارے ٹو ادارہ یا آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن، لیکن اس کے علاوہ میں کہتی ہوں ہر ادارے کا کچھ نہ کچھ کام منشور ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس پر میں کہتی ہوں کہ ہر کوئی اپنی جگہ رہ کر ایفرٹ کر رہا ہے، تو میں کسی کو بھی کوشچن نہیں کروں گی. پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں، گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں، آپ کی نظر میں دونوں فرق کیا ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولز میں؟ دیکھیے، جیسے کہ گورنمنٹ کے تمام ادارے ایکول کام نہیں کر رہے. آپ سیکٹر وائز اگر چلے جائیں تو شاید G9 کے سیکٹر میں، G10 کے سیکٹر میں کچھ بہتر کام ہو رہا ہو. I8 پر چلے جائیں تو وہاں آپ کو شاید کچھ کم نظر آ رہا ہو، کیونکہ مختلف ایریاز کے جب لوکیلٹی کے آپ اسکولس دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈفرینسیشن مل جاتی ہے. یہی حالات ہیں کہ اگر آپ پرائیویٹ اداروں میں جاتے ہیں تو کوئی ادارہ کسی منشور پر کام کر رہا ہے، کوئی کسی پر کام کر رہا ہے. اسی طرح یہ ڈفرینس ویری کر رہا ہے. اگر IMCG کی بات کریں تو ایک رناؤنڈ ادارہ ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے، لیکن وہ پالیسی بیس ایک اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پرائیویٹ اداروں پر بات کریں تو مختلف بیکن ہاؤس ہیں یا آپ سٹی اسکول کی بات کریں تو دیکھیں وہ ادارے کسی اور منشور کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن والدین کی نظر میں دین کتنا ضروری ہے، دنیا کتنی ضروری ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں. اگر دین اور دنیا برابری کے طور پر ایک ادارہ لے کر چل رہا ہے تو میرے حساب سے آج کل کے دور میں چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، وہ بہت کامیاب ادارہ ہے. اگر وہ آپ کے بچے کو دین اور دنیا دونوں کی تربیت برابری کے طور پر دے رہا ہے اور اس میں وہ چیز صلاحیت کر رہی ہے بچے میں تھوڑی تھوڑی کر کے، لیکن وہ بچہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو سمجھتا ہے، تو وہ ادارہ چاہے پھر گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، میرے حساب سے وہ کامیاب ہے. جو کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور میں اس چیز پر رہتے ہوئے بات کر سکتی ہوں کہ ہمارا ضمیر سب سے پہلے ہمیں اس چیز پر کوشچن کرتا ہے. تو میں اس ادارے کا حصہ ہوتے ہوئے، آئی اسکول سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے میں اس چیز پر بہت کریڈٹ محسوس کرتی ہوں کہ میرے اونرز بھی، میرے تمام ٹیچرز بھی اس چیز کو لازمی طور پر فالو بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہترین طور پر ان دونوں چیزوں کو برابری کے ساتھ لے کر چلیں.
اچھا میڈم، آپ کا اسکول کس لحاظ سے باقی اسکول سے منفرد ہے، جو آپ سمجھتے ہیں ہم دے رہے ہیں باقی اسکول میں اس چیز کا فقدان ہے؟ دیکھیں باقی اسکول سے ہمارے اسکول کا معیار بہتر ہے یا وہاں پر فقدان نظر آتا ہے؟ ہم ہمیشہ بچوں کی سائیکی کو رہ کر ان کو سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ایک ہی ترازو میں رکھ کر ہر بچے کو تول دیا جائے. بچے کی مختلف صلاحیتیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی میں اگر لکھنے پڑھنے کی یا اس طرح سے ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ ہونے کی صلاحیت کم ہو تو ہو سکتا ہے اس بچے میں بہترین کہہ لیں کہ کرکٹر کی صلاحیتیں موجود ہوں، اس میں بہترین پلیئر کی صلاحیتیں موجود ہوں. وہ اگر بچہ شاید بہترین لکھائی نہ کر سکتا ہو لیکن بہترین اسپیکر بن سکتا ہو. تو ہمارے ادارہ جو منفرد ہے وہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ میں نے وہ بچے بھی یہاں پالش ہوتے دیکھے ہیں جو شاید ڈے فرسٹ پر بات کرنا نہیں جانتے تھے. آج ہمارے اقبالیات ہم نے جو اپنی سلیبس کا حصہ بنایا ہے اقبالیات کو، اس کے پیش نظر ہمارا وہ بچہ بہترین اشعار پڑھتا ہے، مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھ ہے، وہ بہترین تقریر مقرر بن چکا ہے، وہ تقریر بہترین کر رہا ہے. تو یہ کیٹیگری میں سمجھتی ہوں ہمارے اسکول میں ہے اور اس حوالے سے میں بہت فخر بھی محسوس کرتی ہوں کہ ہم بچے کی کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. بہت سارے بچوں میں لکھنے کی صلاحیت ہے، ان کو ہم مزید پالش کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں صلاحیت نہیں ہے، اس کو پالش کرتے ہیں، کسی حد تک وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے، لیکن جس کی جو کوالٹیز ہیں اس کو انہانس کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے وہ بہترین طریقے سے چلے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں صحیح. جی ناظرین، یہ تھی آئیڈیل پبلک اسکول کی جو میڈم ہے حسیبہ صاحبہ، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے اسکول میں پورا فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے جو تربیت ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے دی جائے. اسلامی تعلیم کے حوالے سے بچوں کو روشناس کروایا جائے، بچوں کو صفائی کے بارے میں بتایا جائے کہ صفائی بیسک ہے کیا، کیسے بچہ جو ہے اپنے آپ کو صاف رکھ سکتا ہے، اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ کس طرح جو ہے ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے. والدین ہیں ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہیے. گھر میں جا کے کس طرح ماحول جو ہے وہ اپنا بنانا چاہیے، اپنی یونیفارم کو صاف رکھنا چاہیے. وضو کے کیا فوائد ہیں وہ بچوں کو بتائے جاتے ہیں. نماز کے حوالے سے جو ہے بچوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے. تو انہوں نے بہت اس حوالے سے جو کہا کہ ہم فوکس کرتے ہیں اپنے اسکول کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اسکولس کے اندر جو ہے اسلامی تعلیم کو ضروری کیا جانا چاہیے. جیسے ہم انگلش کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اسلامی تعلیم کو اس سے زیادہ اس سے بڑھ کے ہمیں ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. اس کے لیے دین کا سمجھنا ہر ایک آدمی کے لیے لازم ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے جو ہے ضرور معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. جانے سے پہلے آپ سے یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اس ملک کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.